رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کبیرہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسروں کی عورت سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب لوگ کسی برائی کو دیکھیں گے اور اسے روکیں گے نہیں تو پھر قریب ہے کہ اللہ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دوگلا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ کوئی دھوکہ باز، کوئی بخیل، کوئی احسان جتانے والا اور کوئی بد اخلاق جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائے یا رسول اللہ۔ فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جو عورت خوشبو لگائے اور پھر لوگوں کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھے اور اس کی طرف متوجہ ہوں تو وہ بدکارہ زانیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت تو ہے ہی سراسر چھپائے جانے والی چیز، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رکھو، بدلے میں تمہاری عورتوں کو پاک دامن رکھا جائے گا۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ انسان ناحق کسی کی بے عزتی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن فضیلت والا ہے، سو اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ It means Jummah is one of the best day in all over 7 days۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ تم جو بات کرتے ہو تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی طلب میں اعتدال کا طریقہ اپناؤ، اس لیے کہ جس چیز کے لیے آدمی پیدا کیا گیا ہے وہ اسے مل کر رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ایک ذریعہ ہے۔
جناب کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز پیے تو وہ برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو مت چھوئے اور دائیں سے استنجا بھی مت کرے۔ جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگا کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے خاطر بغض رکھا، اللہ کی رضا کے خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو کہ اس کی نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کی رسول کی پناہ ہے، پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے، اور اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن غافل مومن عورت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے لوح محفوظ میں لکھ لیا سو وہ اس کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 بیمار کی عیادت کرنا، نمبر 3 اس کے جنازے کے ساتھ جانا، نمبر 4 اس کی دعوت کو قبول کرنا، نمبر 5 چھینک کا جواب دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اجازت ملی ہے کہ میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حال بیان کروں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے کان کی لو سے اس کے مونڈے تک کا فاصلہ 700 برس کی مسافت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔